سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو میری طرف سے یعنی شمشاد احمد بلوچ کی طرف سے السلام علیکم دوستوں. بات کریں گے ہم آج کرونا وائرس کی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی، بہت بدلاؤ آیا، بہت ساری مشکلات آئیں. انہی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو تھوڑا توجہ سے آپ میری پوری بات سنیے گا. ان مشکلات کو جو اچانک ہمارے اوپر ایک وبا کی جو نیا جب کرونا کووڈ-19 شروع ہوا تو اچانک لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی اور کتنی مشکلات آنے والی ہیں. انہی مشکلات کے پیش نظر کئی لوگوں نے گھبرا کے خودکشیاں کی، تو کئیوں نے بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے نا تحمل کا مظاہرہ کر کے اپنے گھر بار کا اور بیوی بچوں کا خیال رکھا، ان کا پیٹ بھرنے کی توگ و دو کرتا رہا. حالات اس قدر مشکل تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی اور 3 بچوں کو ایک بڑی نہر میں لے جاتا ہے، ان کو پھینکتا ہے اور خود بھی خودکشی کر لیتا ہے. آپ تصور کریں کہ اس کے اوپر یہ نوبت آئی کیسے، وہ اتنا حالات سے کیسے تنگ ہو گیا. اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں، وہ تو خودکشی کر گیا، وہ تو گیا نا، اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں 1-2 مہینے کا راشن پڑا ہو، کھانا ہو، پیٹ بھر کے کھا رہے ہوں، اور اس آدمی کے گھر میں جو خودکشی کر رہا ہے، اس آدمی کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، مرتا کیا نہ کرتا. ان مشکل حالات میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اپنا کردار کیسا تھا. وہ باہر بھی تو نہیں جا سکتا تھا نا مزدوری کرنے کے لیے، کیونکہ سب کچھ بند تھا، لاک ڈاؤن تھا. حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی بھی باہر نہ نکلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس انسان کے بارے میں اکثر سوچتے ہوئے میری رات کی نیند جو ہے نا وہ اڑ جاتی ہے. بہرحال آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آس پڑوس جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، تاکہ لوگ اس حد درجہ حالات سے تنگ آ کر ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں. اور میں ان مخیر حضرات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں لوگوں کا بے دریغ جو ہے نا خرچ کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اپنے خزانوں میں سے ان کے لیے وسیع رزق اور ان کے لیے خیر عطا فرمائے. اور میں سلام ان لوگوں کو بھی کرتا ہوں، ان دوستوں کو، اسٹوڈنٹس کو، جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے، تنظیمیں بنا کر مخیر حضرات کے پاس جا کر ان سے راشن وغیرہ لے کر رضاکارانہ طور پر مستحقین تک پہنچایا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈر کے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. خاص طور پہ جو پیرامیڈک سٹاف ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی بازیاں لگا کر عوام کی مدد کی، ان کو ٹریٹ کیا، ان کا علاج کیا اور اپنی جانوں تک کی قربانی دی. میں ان سب ڈاکٹرز کو سلام پیش کرتا ہوں. بھلے کوئی ڈاکٹر ہے، بھلے کوئی نرس ہے، بھلے کوئی ہسپتال کے گیٹ پہ کھڑا ہوا چوکیدار، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں اس ڈاکٹر کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں نے لوگوں کی دل و جان سے خدمت کی اور اب میں خود اس مرض میں مبتلا ہو گئی ہوں، تو اس لیے میں خود کو کرنٹینہ کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ میری آخری بات ہو اور آپ سے پھر دوبارہ ملاقات نہ ہو آپ لوگوں سے. اور یہ میری ایک خوبصورت مسکراہٹ آپ سب کے لیے. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ کی جرأت اور آپ کی قربانیوں اور آپ نے جو لوگوں کی بے لوث جو خدمت کی، ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. پاک فوج کے جوان، پاک فوج کے ہر جوان کو جو ہمارا فخر ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بیماری میں، اس وبا میں فوج کے ہر جوان کا کردار بہت ہی شاندار تھا. وہ ایمرجنسی اچانک ہسپتال بنانے پڑے ہوں، بھلے ڈاکٹر بھیجنے پڑے ہوں، بھلے جہاں بھی ضرورت تھی فوج وہاں حاضر رہی. ہم پاک فوج کے ہر جوان کو لال سلام پیش کرتے ہیں.
سلام ان جوانوں کو جنہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک پاکستان کا دفاع کیا، اپنی جانوں کی قربانی دی اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ ہمارا فخر ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ میرے وطن کے گمنام ہیروز کو سلام، آپ ہمارا فخر ہیں۔ اور سلام ان لوگوں کو جنہوں نے اس مشکل وقت میں حوصلہ رکھا، میانہ روی سے اور ایمانداری سے اپنے بچوں کا پیٹ پالا۔ سلام ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ملازمین کو گھر بیٹھے ہوئے تنخواہیں دیں اور راشن بچاتے رہے اور اس مشکل وقت میں اپنے لوگوں کا ساتھ دیا۔ اور کچھ لوگوں نے تو سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے ملازمین کو نوکریوں سے بھگا دیا۔ سلام ان تمام اساتذہ کو جنہوں نے سکول اور مدارس بند ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے SOPs پر عمل کرتے ہوئے ان کو پڑھایا، کئیوں نے آن لائن پڑھایا۔ اور اتنے عرصے میں سکولوں کی بھی سب لوگ جو ٹیچرز تھے، خاص طور پہ اساتذہ جو تھے، انہوں نے اپنے سکولز کا بھی خیال رکھا اور خود گئے، اور یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے پودوں کو پانی تک لگایا اور گھاس تک کاٹے۔ سر آپ کو سلام، کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا آپ اساتذہ کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ سلام ان دکانداروں کو بھی جنہوں نے اپنی دکانوں کے اوپر لکھ کے لگایا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ مفت میں سبزیاں لے جائیں اور راشن لے جائیں، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا مت سلائیں۔ سلام ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کا ہر طرح سے خیال رکھا، ان کی مدد کی، بھلے تسلی دے کر ہی کیوں نہ کی ہو۔ میں دنیا کے ہر اس انسان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بھی اس موذی مرض میں دنیا کے لیے وہ چاہے NGOs تھیں، غیر سرکاری ادارے تھے یا سرکاری ادارے تھے، جنہوں نے بھی اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض لوگوں کی فلاح کے لیے نبھایا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ہاں، اس مشکل وقت میں ہم کو چاہیے کہ ہم ایک قوم بن کے رہیں، نہ کہ ایک خود غرض انسان۔ جی بالکل، یہ خود غرضی اور لالچی ہے نا کہ کبھی ماسک جو ہے نا نایاب ہو گئے ہیں تو سینیٹائزروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یا مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں، کوئی لوگوں کی مجبوری دیکھ کر جو ہے نا پیٹرول بلیک میں بیچ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ایسے وقت میں اللہ کے عذاب سے ڈرا کریں اور ایسے وقت میں توبہ کیا کریں۔ اس قسم کے گھٹیا کاروبار آپ کو زیب نہیں دیتے ایک اچھی مہذب قوم کو۔ عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب لوگ کوئی ذخیرہ اندوزی یا منافع خوری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس لیے اللہ سے ڈرا کریں اور اس کے عذاب سے پناہ مانگا کریں۔ حکومتی سطح پر بھی اچھے اقدام اٹھائے گئے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جیسے رضاکارانہ انہوں نے امدادی پروگرام چلائے اور لوگوں کو پیسے دیے۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے جو ہے نا حقدار نہ ہونے کے باوجود بھی موبائلوں سے جو میسیجز تھے وہ بھیج کے اور خود کو حقدار شو کرا کے جو ہے نا انہوں نے پیسے وصولے۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ خدا کا خوف کھائیں، اگر کھانا بھی ہے تو کسی دوسرے کا حق مت کھائیں، شرم کی ضرورت ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جیسے کرونا شروع میں آیا تو ایک دم بہت خوف و ہراس تھا، پھر تھوڑا تھم گیا، پھر سیکنڈ ویو آئی، پھر کچھ بہتر ہو گیا، اب تیسری جو نا کرونا کی جو لہر آئی ہے اس میں کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، پہلے سے زیادہ۔ کہیں کچھ خطرناک بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ بچوں کو بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ احتیاط برتیں، ماسک پہنیں، SOPs پر عمل کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہننے سے تقریباً آپ 90% اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ہاتھ سینیٹائز کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، جو بھی غیر ضروری کاموں کے لیے گھر سے نہ نکلیں۔ ہاں، آپ کا کوئی ضروری کام ہے تو اس کے لیے آپ جائیں، لیکن SOPs پر عمل کریں اور اس کام میں حکومت کی مدد کریں تاکہ ہم سب لوگ اس آفت سے
نکل سکیں اور آنے والے وقت کی تیاری رکھیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، جیسے زلزلے کے آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں، اسی طرح کرونا کے بھی آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے ہیں، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حالات کیسے ہوں گے اور آگے کہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے وطن کو اور سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو اس موذی مرض سے اور ایسی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔